الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم بآياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار کا مہینہ ہم سب کے اوپر جلوہ فغن ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ہم سب کے درمیان مبعوث فرمایا۔ سرکار نہ ہوتے دنیا کی کوئی شے نہ ہوتی، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا خوب احترام کرتے ہوئے ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں درود کی کثرت کروائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اور یہ لوگوں کو ظاہر ہو کہ مسلمانوں کے وہاں کوئی ایسا تیوہار آیا ہوا ہے جس تیوہار کے عوض مسلمان اتنا خوش اور فرحاں ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ سب کو پھر ایک بار سرکار کے مبارک مہینہ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کے آمد کے توسل سے ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ آج ہم نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانوں سے قطع تعلق کرنے کے بارے میں حکم فرماتا ہے، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے بول چال بند کر رکھا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ گھما کر کے چلا جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا حکم فرماتا ہے اس کے بارے میں ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ رب العزت جو بھی احکام بیان کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان تو پہلے لفظ ایمان سے مخاطب کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو۔ غیر ایمان کے لیے تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، ہے نا، لیکن جس نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اب اگر وہ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بول چال بند رکھتا ہے یا اس کو دیکھ کر کے منہ گھما لیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ بڑی تاکید کا لفظ ہے یہ، ایسا نہیں بس ڈر جاؤ نہیں، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ کہتا ہے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور مرتے دم تک مسلمان رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو رب کی رضا کے مطابق رکھنا، جب جا کر کے مرتے دم تک ایمان سلامت رہے گا۔ ایمان کو بچانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں ایمان
کوئی شے نہیں ہے جو دکھتی نہیں ہے، لیکن جناب ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو مرتے دم تک بچا کے رکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو صرف ایک مسلمان کے لیے اللہ حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کہیں تمہارے ہاتھ سے رسی چھوٹ نہ جائے۔ تو ایسا عمل نہ کرو جس عمل کے بنیاد پر تم اللہ سے ڈرنے والے بھی نہ رہے، اس عمل کے بنیاد پر تمہارا ایمان بھی سلامت نہ رہا، اس عمل کی بنیاد پر تمہارے ہاتھوں سے اللہ کی رسی نہ چھوٹ جائے۔ تین باتوں کا حکم دیا اللہ نے ایمان والوں کو۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنا ہے۔ دوسری بات کیا کہا؟ اپنے ایمان کو مرتے دم تک بچا کے رکھو۔ تیسری بات کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ چوتھی بات کہہ رہا ہے اللہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو، اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے اس وقت کی نعمت یاد دلوا رہا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن تھا، آپس میں بھائی چارہ، محبت، اخوت قائم نہیں تھی، اور ہر انسان ایک دوسرے کے جان کا دشمن پڑا ہوا تھا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا حضور، یہ مبارک مہینہ حضور کا ہے، اور حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے اس سے قبل عرب کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کے کھیت میں کبوتر انڈا دے جائے اور بھول چوک سے اونٹ اس پہ سے گزر جائے، ہے نا، ایک جانور ہے اس نے انڈا دیا ہے اور ایک جانور اس پہ سے چل گیا، اب وہ انڈا ٹوٹا کیوں؟ اس کے لیے سالوں سال لڑائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے دشمنی ٹھنی رہتی تھی، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے اپنے اولادوں کو، نصیحت کر کے جاتے، وصیت کر کے جاتے کہ میرے بعد تم اس لڑائی کو ضرور لڑنا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس دن کو جب تم ایک دوسرے کے لیے دشمن بنے بیٹھے تھے، اور اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ تمہارے سینے میں ڈالا، اور تمہیں بھائی بھائی سے مخاطب کروایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کل مومن اخوا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا، تو ہمیں اس نعمت کو یوں ہی رہے گا اور بیکار نہیں ہونے دینا ہے۔ کہتا ہے اللہ رب العزت، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ رب العزت کی جو قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اشارہ کرتا ہے، مطلب ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے تم ایسے تھے، اب ہم نے تم کو ایسے کر دیا، یہ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی غلطیاں کی تھی جس کا خامیازہ انہیں کافی دنوں تک بھگتنی پڑی۔ اے میرے بندے، اب تم یہ غلطی نہ کرنا، تم مومن بن کے رہو، تم مسلمان بن کے رہو، تم ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہو، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے والا بن جاؤ، ایک مسلمان کو اپنا بھائی جانو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی جانے۔ یہ ہمارے لیے حکم ربی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی نافرمانیوں کو ایسے